برسوں گزرے اس بات کو، کسی زمانے میں ایک رحم دل بادشاہ اپنے ملک میں حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ بادشاہ کے ایک ہی بیٹی تھی جو بہت ضدی اور مغرور تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک روز شہزادی نے بادشاہ سے کہا، ابا جان، میں اپنے ان کھلونوں سے کھیل کھیل کے اکتا گئی ہوں، مجھے نئے کھلونے چاہیے۔ بادشاہ بولا، میری پیاری بیٹی کو کیسے کھلونے چاہیے؟ شہزادی جھٹ بولی، مجھے کوئی نیا کھلونا چاہیے، کوئی اچھا کھلونا جو دیکھنے میں بھی خوبصورت دکھائی دے اور اس سے کھیلنے میں بھی مزہ آئے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی آج میں تم کو ایسا کھلونا دوں گا جو میرے دادا کو ایک پری نے دیا تھا۔ پھر بادشاہ نے شہزادی کو ایک سنہری خوبصورت گیند دی۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی گیند اگرچہ سونے کی ہے لیکن یہ ربڑ کی گیند کی طرح اچھلتی بھی ہے۔ اس گیند سے کھیلو، اسے اپنے پاس رکھو لیکن اسے گم نہ کر دینا۔ شہزادی گیند پا کے بہت خوش ہوئی، بولی، ابا جان، یہ تو بہت خوبصورت گیند ہے۔ اب شہزادی محل میں بنے باغ میں گیند سے کھیلتی تھی۔ ایک روز شہزادی روز کی طرح گیند کھیل رہی تھی کہ اسے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی۔ پیاری شہزادی، تم اکیلے اس گیند سے کھیل رہی ہو؟ تمہاری یہ گیند بہت اچھی لگ رہی ہے، تم مجھ سے دوستی کر لو تو میں بھی تمہارے ساتھ کھیلوں۔ شہزادی نے اپنے ارد گرد دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ حیران تھی کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ شہزادی کو پھر آواز سنائی دی، پیاری شہزادی، میں ایک مینڈک ہوں، تم نیچے دیکھو۔ اب شہزادی نے دیکھا ایک چھوٹا سا مینڈک اس کے سامنے کھڑا ہے۔ شہزادی بولی، ارے تم کتنے بدصورت ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ مینڈک بولا، پیاری شہزادی، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ وہ بولی، تم میں ایسا کیا ہے جو میں تم سے دوستی کر لوں؟ ایسے گندے لوگوں کو میں اپنا دوست نہیں بناتی، تم ایک بدصورت مینڈک ہو۔ مینڈک بولا، میں چل سکتا ہوں، پانی میں تیر سکتا ہوں، اس گیند سے بھی کھیل سکتا ہوں۔ اور شہزادی فوراً بولی، خبردار جو میری گیند کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ اور شہزادی اندر آ گئی۔ اگلے روز شہزادی پھر اپنی گیند سے کھیلنے باغ میں آئی تو کھیلتے کھیلتے وہ کنویں کے قریب چلی گئی اور گیند اچھل کے کنویں میں جا گری۔ شہزادی نے کنویں میں جھانکا، اسے گیند کہیں نظر نہ آئی۔ وہ رونے لگی، اللہ، میری اتنی پیاری گیند تھی، اب میں اس گیند کو کنویں سے کیسے نکالوں؟ ہائے میری گیند، اب میں کیا کروں؟ پھر شہزادی کو آواز سنائی دی، ارے پیاری شہزادی، تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے تمہارا یوں رونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اور شہزادی نے دیکھا کہ وہی مینڈک اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ وہ بولی، تم میری گیند نکال کے دے سکتے ہو؟ مینڈک بولا، میں تمہاری گیند اس کنویں سے لا کے تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ بولی، کیسا وعدہ؟ مینڈک نے کہا، گیند ملنے کے بعد تمہیں مجھ سے دوستی کرنا ہوگی، اپنے ساتھ کھانا کھلانا ہوگا، اپنے بستر پہ مجھے سلانا ہوگا، میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور تمہارے ہی بستر پہ سوؤں گا۔ شہزادی نے ایک لمحے کو کچھ سوچا، میں کنویں سے پہلے گیند تو نکلوا لوں۔ پھر وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم میری گیند کنویں سے نکال کے لا دو۔ مینڈک نے کنویں میں چھلانگ لگائی اور ذرا ہی دیر میں گیند لا کے شہزادی کو دے دی۔ شہزادی اندر جانے کے لیے چل دی۔ شہزادی کے پیچھے پیچھے مینڈک بھی چل پڑا۔ شہزادی نے اندر داخل ہونے کے بعد تیزی سے دروازہ بند کر لیا اور کھانا کھانے لگی۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ کسی اور کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی شہزادی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ مینڈک ہی ہے جو دروازہ بجائے جا رہا ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو گندے مینڈک؟ واپس چلے جاؤ۔ اور پھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ بادشاہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، دروازے پہ کون ہے بیٹی؟ شہزادی نے بتایا، ابا جان، ایک گندا سا مینڈک ہے جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ پھر مینڈک کی آواز آئی، پیاری شہزادی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ گی۔ بادشاہ نے پوچھا۔ بیٹی، تم نے مینڈک سے وعدہ کیا تھا؟ وہ بولی، ابا جان، میری گیند کنویں میں چلی گئی تھی، پھر اس مینڈک نے مجھے نکال کے دی
اور اپنی گیند کنویں سے نکلوانے کی وجہ سے مجھے اس سے وعدہ کرنا پڑا۔ بادشاہ بولا، اب وعدہ کر لیا ہے تو اسے پورا کرو، وعدے کو نبھانا چاہیے۔ بادلے ناخواستہ شہزادی مینڈک کو لے آئی۔ مینڈک جھٹ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ شہزادی جو تم کھا رہی ہو مجھے بھی دو۔ شہزادی نے مینڈک کو سوپ دیا۔ مینڈک نے سوپ ختم کر لیا، پھر بولا، آہا، یہ تو بہت مزے کا ہے، اور دو۔ شہزادی نے اسے اور سوپ دیا۔ اب مینڈک نے کہا، میرا تو پیٹ بھر گیا، اب میں سوؤں گا۔ پیاری شہزادی، تمہارا بستر کہاں ہے؟ میں اب سوؤں گا۔ وہ بولی، قطعی نہیں، کوئی ضرورت نہیں میرے بستر پہ جانے کی۔ مینڈک بولا، شہزادی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بستر پہ مجھے سونے دو گی۔ بادشاہ نے یہ سن کے شہزادی سے کہا، بیٹی، اگر تم نے مینڈک سے وعدہ کیا تھا تو پھر اس وعدے کو پورا کرو۔ تم دیکھتی ہو کہ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ تم بادشاہ کی بیٹی ہو، تمہیں ان باتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور چاروں ناچار شہزادی مینڈک کو ساتھ لیے کمرے میں آ گئی اور غصے سے مینڈک کو ٹانگ سے پکڑ کے گھمایا اور فرش پہ دے مارا۔ مینڈک کی تو سانس ہی بند ہو گئی۔ اب تو شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے مینڈک کو ہلایا جلایا، پھر اسے احساس ہوا کہ اس نے یہ غلط حرکت کی ہے۔ بیچارے مینڈک کو فرش پہ کیوں دے مارا؟ وہ گھبرا کے رونے لگی، بولی، ہائے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ مینڈک تو مر گیا۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ پھر بولی، پیارے مینڈک، اب اٹھ جاؤ۔ اس نے بے ساختہ مینڈک کو پیار کیا اور اچانک شہزادی نے دیکھا کہ مینڈک نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک شہزادہ بن گیا۔ شہزادی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ وہ حیرانی سے شہزادے کو دیکھ رہی تھی، بولی، تم کون ہو اور مینڈک کہاں گیا؟ شہزادہ بولا، پیاری شہزادی، میں ہی وہ مینڈک ہوں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں مینڈک کیسے بن گیا تھا۔ میں ایک شہزادہ ہوں۔ پہلے میں بھی تمہاری طرح مغرور اور ضدی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں ایک ہرن کے بچے کا شکار کرنے لگا کہ اچانک وہاں ایک پری آ گئی۔ وہ بولی، ہرن کے اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم اسے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تم اس کا شکار کر کے اسے مارنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ جو میرا جی چاہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، اس سے تو میں شکار کرتے رہوں گا۔ اور اس سے پہلے کہ کمان سے تیر نکلے، پری بولی، میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تم مینڈک بن جاؤ۔ جانور بن کے ہی تمہیں دوسرے جانوروں کا احساس ہوگا۔ اور یوں میں مینڈک بن گیا۔ اب تو مجھے رونا آنے لگا۔ میں نے پری کی منت سماجت کی، معافیاں مانگی۔ وہ بولی، یہ بد دعا اب اس وقت ختم ہوگی جب تم کسی مغرور اور ضدی شہزادی کو راہ راست پہ لاؤ، جو تمہاری ہی طرح ضدی اور مغرور ہو اور اس کے اندر بھی ہمدردی کا جذبہ جاگے۔ تب تم واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گے۔ پیاری شہزادی، اب کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شہزادی کو بھی شہزادہ بہت اچھا لگا۔ اس نے شہزادے سے شادی کی حامی بھر لی۔ اب شہزادی شہزادے کو ساتھ لے کے بادشاہ کے پاس آئی اور بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے بادشاہ سے اپنی شادی کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے خوشی خوشی شہزادی اور شہزادے کی شادی کر دی اور شہزادہ اور شہزادی دونوں مل کے جانوروں اور پرندوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔